ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق روانہ ہوا۔ آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب 12واں باب 1 سے 9 آیات مقدسہ۔ ایک دن خداوند نے ابراہیم سے کہا، تو اپنے وطن اور اپنے اقربا کے درمیان سے بلکہ اپنے باپ کے گھر سے روانہ ہو اور اس سرزمین میں چل جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، تجھے برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو وہ برکت کا باعث ہوگا۔ جو تجھے برکت دیں میں ان کو برکت دوں گا، اور جو تجھ پر بدوا کریں ان پر میں بدوا کروں گا۔ جہاں کے کل قبیلے تجھ میں برکت پائیں گے۔ سو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق روانہ ہوا اور لوط اس کے ساتھ چلا، اور ابراہیم جب ہاران سے روانہ ہوا 75 برس کا تھا۔ اور ابراہیم اپنی بیوی سارائی اور اپنے بھتیجے لوط اور جو ان کی ملکیت تھی اور ان آدمیوں کو جو ہاران میں انہیں مل گئے تھے لے کر کنعان کی سرزمین میں جانے کے لیے نکلے، اور وہ کنعان کی سرزمین میں آئے۔ ابراہیم اس ملک میں مقام شکم میں مورا کے بلوت تک گزرا۔ اس وقت ملک میں کنعانی تھے۔ تب خداوند ابراہیم پر ظاہر ہوا اور کہا، یہ زمین میں تیری نسل کو دوں گا۔ اور اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اس پر ظاہر ہوا تھا ایک قربان گاہ بنائی، اور وہاں سے روانہ ہو کر اس نے بیتیل کے مشرق میں ایک پہاڑ پر اپنا خیمہ کھڑا کیا۔ بیتیل اس کے مغرب اور آئی اس کے مشرق کو تھا، اور وہاں بھی اس نے خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور خداوند کا نام لیا۔ پھر ابراہیم رفتہ رفتہ نجبہ کی طرف گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 33 جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ امت جس کو خداوند نے چن لیا ہے، مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے، وہ امت جس کو اس نے اپنی میراث کے لیے چن لیا ہے۔ خداوند آسمان پر سے دیکھتا ہے، سب بنی نوع انسان پر اس کی نگاہ ہے۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ امت جس کو خداوند نے چن لیا ہے، خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، ان پر جن کی امید اس کی شفقت پر ہے، تاکہ ان کی جانوں کو موت سے چھڑائیں اور قحط میں ان کو صحیح اور سلامت رکھیں۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ امت جس کو خداوند نے چن لیا ہے، ہماری جان خداوند کی منتصر ہے، وہی ہماری کمک اور ہماری سپر ہے۔ اے خداوند، جیسی تجھ سے ہماری امید ہے ویسے ہی تیری رحمت ہم پر ہو۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ امت جس کو خداوند نے چن لیا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 7واں باب 1 آیت سے 5 آیت تک۔ پہلے اپنی آنکھ میں سے شہتیر کو نکال۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، عیب نہ لگاؤ تاکہ تم پر عیب نہ لگایا جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب لگاتے ہو اسی طرح تم پر بھی عیب لگایا جائے گا، اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا۔ اور اس تنکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے تو کیوں دیکھتا ہے، اور اس شہتیر کا خیال نہیں کرتا جو تیری اپنی آنکھ میں ہے؟ یا کیوں کر تو اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے کہ ٹھہر میں اس تنکے کو جو تیری آنکھ میں ہے نکال دوں، اور دیکھ خود تیری آنکھ میں شہتیر ہے۔ اے ریاکار، پہلے شہتیر کو اپنی آنکھ سے نکال، تب اس تنکے کو اپنے بھائی کی آنکھ سے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔